بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو سوال ہمارے پاس آئے ہیں جو مجھے سمجھ میں آئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایران میں جو اس وقت نئی نسل ہے، نیو جنریشن، یہ اتنے زیادہ کمیٹڈ لگ نہیں رہے، اور جب ان سے کوئی ملتا ہے تو دیکھتا ہے کہ عجیب و غریب طریقے سے سوچتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، اسلام کے خلاف بھی بعض اوقات بول دیتے ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے کہا ہے کہ یہ جو جنریشن، نئی جنریشن ہے، اس کے ساتھ کیا سینکشن کا یہ پرابلم یہ فیس کر پائیں گے ایرانی؟ کیونکہ ظاہر ہے ٹف ہوتا چلا جائے گا، ابھی دشمن اور شاید سینکشن لگائیں گے، تو یہ نیو جنریشن میں کیا اتنی اسٹرینتھ ہے کہ یہ ایران کے اندر کام کر پائیں گے؟ تو میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد آل محمد وعجل فرج۔ ایک بات مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر کتنے پرسنٹ لوگ کمیٹڈ ہوں تو آپ ملک کو چینج کر سکتے ہیں۔ 100% لوگ کمیٹڈ ہونا ضروری ہے تو میں کہوں گا نہیں، ضروری نہیں ہے۔ بہت کم لوگ اگر کمیٹڈ ہوں اور کسی ایک آئیڈیالوجی کے لیے، کسی ایک فکر کے لیے سنسیئر ہوں تو ان کے ذریعے سے بہت بڑی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ تو مثال کے طور پر کیا ایران کے اندر اتنے کمیٹڈ لوگ ہوں گے ابھی کہ جو سینکشنز کے باوجود، جنگ کے باوجود اسلامک سسٹم کا ساتھ دیں؟ تو میں کہوں گا ہاں، کنفرم اتنے ہیں، اس سے کہیں زیادہ موجود ہے کہ جو اس نظام کا ساتھ دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن جوانوں کو میں اور آپ ملتے ہیں، بعض اوقات ممکن ہے کہ وہ فیشن میں کچھ حرکتیں کر رہے ہوں، ممکن ہے کہ وہ کسی کو برا بھی کہہ دیں، لیکن انہی جوانوں کے اندر ان سے یہ کہیں کہ امام حسین سے کوئی دوستی ہے یا نہیں ہے، تو عاشق یہ اہل بیت کے ہی ہیں، چاہنے والے انہی کے ہی ہیں۔ لہذا اگر کوئی آئے اور وہ کتنا ہی اپنے آپ کو کور کرے، اگر اہل بیت کے خلاف اس نے کوئی کام کر دیا، کچھ کہہ دیا، تو یہی جوان جو اس وقت فیشنیبل نظر آئے گا، لگے گا آپ کو کہ اسلام کے ساتھ نہیں ہے، یہ کھڑا ہوگا اسی دین کا دفاع کرے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایران ہی میں ایک جرنلسٹ نے کچھ آرٹیکل لکھا جس میں اس نے مولا 8ویں امام کے بارے میں کچھ غلط لفظ استعمال کیے۔ اچھا، ابھی آج کل کا وقت کیا ہے؟ سینکشن کا ٹائم ہے، ڈالر بہت اوپر گیا ہوا ہے، ایران میں انفلیشن بہت ہائی ہوا ہے، تو لوگوں کے اندر ناراضگی بھی ہے کہ بھئی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، پرابلمز بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن اس آدمی نے جیسے ہی مولا 8ویں امام کے خلاف کچھ لکھا، یہی لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے بھئی مہنگائی ہے، سب لوگ روڈ پر آ گئے اور کہا ہم امام رضا کے ساتھ ہیں۔ کوئی ان کے خلاف لکھے نہیں، کوئی ان کے خلاف بول نہیں سکتا۔ تو اگر آپ ظاہر میں دیکھیں گے نا تو یہ لوگ آپ کو فیشنیبل لگیں گے، ظاہر میں آپ کو لگے گا کہ ان کا دین سے زیادہ تعلق نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے دلوں کے اندر نہیں جھانکا ہے۔ دلوں کے اندر عقیدت ہوتی ہے، دلوں کے اندر محبت ہوتی ہے۔ یہی لوگ جب دین کا وقت آتا ہے تو دین کے اوپر قربانیاں دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک سادہ سی مثال اپنے ملک اور اپنے شہر کی دے دیتا ہوں۔ آپ کراچی آئیے اور آ کر مجھے یقیناً آپ کہیں گے مولانا یہ لوگ دیندار نہیں ہیں، ان میں پردہ بہت کم ہے، ان میں یہ چیز خراب ہے، ان میں یہ چیز خراب ہے، یہ لوگ متحد بھی نہیں ہیں، یہ لوگ لڑتے بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ آپ خرابیاں نکال کر مجھے بتائیں گے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، جب دشمن ہر روز ایک اہل بیت کے چاہنے والے کو شہید کر رہا تھا تو جلوس کون نکال رہا تھا؟ روڈ پہ ماتم کون کر رہا تھا؟ ہر روز یا ہر دوسرے روز زیادہ سے زیادہ ایوری تھرڈ ڈے ایک آدمی شہید ہوتا تھا۔ ابھی ایک کا جنازہ اٹھا کے واپس آتے تھے، دوسرے کی خبر آ جاتی تھی۔ یہ ساری مصیبتیں آئیں، لیکن کیا کراچی میں مولانا الحمدللہ ہر سال تشریف لاتے ہیں، کیا کہیں کسی نے محسوس کیا کہ کراچی میں مجلسوں میں تعداد کم ہو گئی لوگوں کی؟ نہیں، الحمدللہ رب العالمین اسی طاقت کے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، اگر آپ ظاہر ان لڑکوں کو دیکھیں گے تو آپ کو کیا لگے گا کہ بھئی یہ لوگ زیادہ دیندار لوگ نہیں ہیں۔ ایران میں بھی ایسے ہی ہے،
آپ کو شاید ظاہر میں آپ تہران چلے جائیں، آپ کہیں گے یہاں پہ پردہ اچھا نہیں ہے، بات صحیح ہے. جوان ملیں گے شکایتیں کر رہے ہوں گے، ممکن ہے وہ کہہ رہے ہوں گے ہم تو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. لیکن بھائی جب اسی ملک میں دین کی بات آتی ہے، اسی ملک کے اندر جب یہ بات آتی ہے کہ بھائی تو پھر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ملک نعوذ باللہ کافروں کے حوالے کر دیتے ہیں، کوئی قبول نہیں کرتا، سب ساتھ دینے کے لیے آ جاتے ہیں. نشانی کیا ہے؟ نشانی اس ملک کے اندر الیکشنز. پوری دنیا میں جو الیکشنز ہوتے ہیں ان میں جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، جن ملکوں کی تعداد مثال کے طور پر ٹینز آف ملینز ہوتی ہے، پارٹیسپیشن 30% ہوتی ہے، 40% ہوتی ہے. امریکہ جو ڈیموکریسی کا اتنا بڑا ہب سمجھا جاتا ہے، وہاں پر پارٹیسپیشن رجسٹرڈ ووٹر کی 40% سے کم ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین اس ایران کے اندر پارٹیسپیشن تقریباً ہمیشہ 70% سے اوپر ہوتی ہے. اگر لوگ نظام کے خلاف ہیں تو ووٹ نہ ڈالیں، مخالفت دکھا دیں. اب ہم کہیں گے کہ بھئی ہمیں تو پردے دار نظر نہیں آ رہے، پردے دار ہوں یا نہیں ہوں یہ دین کے پھر بھی ساتھ ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، ہمیں اتنا سا بھی کوئی تھریٹ نظر نہیں آ رہا، وہاں کوئی تھریٹ نظر نہیں آ رہا. الحمدللہ رب العالمین جس پرخلوص رہبری کے ساتھ وہاں پر نظام موجود ہے اور اس کے ساتھ دینے والے سفیشینٹ نمبر آف فالوورز ہیں، اس نظام کو طاقتور ترین نظام سمجھتے ہیں ہم اس وقت دنیا کا. تو ہمیں اس میں کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی. آپ بھی مطمئن رہیے، ان سینکشن سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ یقین مانیے ہمیں تو خطرہ اس وقت تھا جب امریکہ تعلقات اچھے کر لیتا، تب زیادہ خطرہ تھا. وہ جو اس سے پہلا والا پریزیڈنٹ تھا نا، وہ اس کے مقابلے میں بہت ہوشیار آدمی تھا، وہ بہت ہوشیار آدمی تھا. یہ تو ہمارا ایک لحاظ سے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، برا نہیں مانیے گا، یہ تو ہمارا دوست ہے یہ چونکہ یہ جو حرکتیں کر رہا ہے اس سے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے. اس نے چہرہ کھول دیا اپنا. ان کے اندر نعوذ باللہ تعالی کیا بولیں کہ کیا کیا خرابیاں اس نظام کے اندر، اس دشمن نظام کے اندر ہیں، وہ کھل کے سامنے آ گئی. ایک سادہ سی بات ہے، دنیا میں ہر نظام میں چاہے اچھا ہو یا برا ہو ایک بات تسلیم کرتے ہیں، وہ کیا؟ ایگریمنٹس کو فالو کرنا ہے، ایگریمنٹس کو فالو کرنا ہے. ایران نے 2 سال پہلے 6 ملکوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ایٹامک انرجی کے بارے میں. 11 مرتبہ انٹرنیشنل ایٹامک ایجنسی نے ایران کو وزٹ کیا اور رپورٹ دی کہ 11 ٹائمز within 2 years کہ ایران نے فالو کیا اسے، اور سب نے قبول کیا ہے کہ اسٹیٹس نے فالو نہیں کیا اسے، وعدے کی خلاف ورزی کی ہے. تو بھئی یہ تو نظام پھر اس کا مطلب ہے بہت ہی نیچے آ گیا کہ کم سے کم وعدے کو تو پورا کرو. تم ایگریمنٹ سائن کرتے ہو اور اس کے بعد پھر اس کو توڑ دیتے ہو. تو یہ مجھے اس طرف سے کوئی تھریٹ نظر نہیں آ رہا. اور بحمدللہ رب العالمین جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، بہت بے پناہ آپ مطمئن رہیے، یہ الحمدللہ رب العالمین اس وقت جو طاقت اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس ہے. میں ایک جملہ معمولاً عرض کرتا ہوں، ابھی بھی دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. میری اسپیشلائزیشن پولیٹیکل سائنسز کے اندر ہے، میرا ایم فل پولیٹیکل سائنسز میں. یہ جملہ آپ کو شاید تھوڑا جذباتی لگے، اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں جذباتی نہیں ہے، میں کسی جذبات میں آ کے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ریشنل 100% ڈیفینڈیبل جملہ ہے. وہ کیا ہے؟ اس وقت دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو تشیع کو شکست دے سکے. باطل اور ظالم نظام میں دنیا میں کوئی طاقت اس وقت نہیں ہے جو اس کو شکست دے سکے. શાંતિમાતાલ નથી પણ સાચી વાત કહે છે કે કોઈ એવી તાકાત નથી દુનિયામાં કે શિયતને પછાડી શકે, શિકસ્ત આપી શકે, એમ કહે છે. એ નથી કે જોશમાં કહે છે, પણ એ હકીકત છે. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے نا کہ بھئی فلاں ملک کے پاس ایٹامک انرجی اتنا ہے، اتنے ایٹم بم میں شکست دے دیں گے، تو برادر 40 سال سے ان کے پاس ایٹم بم تھے، استعمال کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ کر لو. یا مثلا کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی آپشن ٹیبل سے ہٹایا نہیں ہے، ہم جنگ بھی کر سکتے ہیں، ہم حملہ بھی کر سکتے ہیں. تو ہم لوگ کہتے ہیں کہو نہیں کرو.
کر کے دکھاؤ بھائی، کر بھی لو. اب اتنا کہتے ہو، دھمکیاں دیتے رہتے ہو، کرو. اچھا کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو پتہ ہے یہ ہاریں گے، بہت بری طریقے سے ہاریں گے، اور اس سے پہلے کہ یہ ہاریں ان کا ملک ڈوب جائے گا اگر انہوں نے حرکت کی. لیکن بہرحال الحمدللہ رب العالمین ہم خوش ہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. اور آپ کو تشیع کی طرف میں عرض کر رہا ہوں، اس وقت طاقت بہت زیادہ، الحمدللہ کوئی خطرہ ایسا نہیں. دوسرا سوال بالکل ڈیفرنٹ ہے، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد محبت. سوال یہ کیا ہے کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جس کے ذریعے سے روبوٹس بن رہے ہیں، جس کے ذریعے سے کمپیوٹرز کو استعمال کر کے لائف کی مختلف پرابلم سالو کی جا رہی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اگر بہت زیادہ بڑھ جائے، بہت زیادہ بڑھ جائے، تو کیا پھر بھی ہمیں دین کی ضرورت رہے گی؟ تو کس کی؟ مرجعیت کی ضرورت رہے گی. مثال کے طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑھ گئی تو کیا ہوا؟ مثلا جو آپ کی پرابلم تھی وہ سالو کر رہا ہے، ابھی میں اس کے کوشچن کو ریز کر رہا ہوں، تو کیا اس کے بعد مرجعیت کی ضرورت رہے گی؟ تو میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ تو کر سکتی ہے کہ بتائے اس وقت کراؤڈ یہاں پر اتنا زیادہ ہے، ریسورسز یہاں لگاؤ، اور 1 گھنٹے بعد کراؤڈ وہاں پہ زیادہ ہوگا، ریسورسز وہاں لگا دو. چونکہ اس کے پاس ڈیٹا بہت زیادہ اچھی طرح جمع ہوگا، وہ ڈیٹا کا پروسیسنگ بہت اچھی طرح کر سکے گی. یہ بات صحیح ہے. تو مثال کے طور پر اگر آپ اس ہال کے اندر بیٹھیں اور آپ کے اے سیز چل رہے ہیں، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے آپ بہت کم انرجی سے اس ہال کو ٹھنڈا کر سکیں گے. یہ سب تو صحیح ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس حق اور باطل بھی بتائے گی؟ ہدایت اور گمراہی بھی بتائے گی؟ مثال کے طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ بتائے گی کہ کون سا کام کروں تو میری قبر میں نورانیت آئے گی؟ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ بتائے گی کہ نماز کے اندر اگر مجھے کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کا خدا نے حل کیا دیا ہے مجھے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ٹول ہے، آبجیکٹو نہیں دے سکتی ہے. میں یہ تو آپ چھوڑ دیجئے کہ دین یا مرجعیت کو ریپلیس کرے گی، یہ تو علیحدہ انسان کے فیصلے کو بھی ریپلیس نہیں کر سکتی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ہیومن ڈیسیژن کو بھی ریپلیس نہیں کر سکتی. میں ایک بات کہتا ہوں، فرض کریں ہمارا بچہ پیدا ہوتے ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس چلا گیا، اس کا سارا بلڈ کی ٹیسٹ، اس کی ساری رپورٹس، ایک ایک چیز اس کے پاس آ گئی. فرض کر لیتا ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی بڑھ گئی کہ بچے کو جس وقت جس پروٹین جس کیلوری کی ضرورت تھی وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اس کے منہ میں پہنچ گیا. اب میں ایک سوال پوچھوں گا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماں کی محبت بھی دے گی؟ وہ کہاں سے لائیں گے ہم؟ تو ان سب کی ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے خلاف نہیں ہیں. ہم میکینائزڈ کرنے کے کچھ کام ایسے ہیں جن کا میکینائزڈ ہونا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر پہلے زمانے میں ہم لوگوں کے ہاں آپ سب کو یاد ہوگا کہ بھئی مثال کے طور پر کسی بس میں بیٹھتے تھے تو ایک کنڈکٹر ہوتا تھا، وہ ٹکٹ لیتا تھا. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے وہاں پر دیکھا کہ وہ کنڈکٹر چلا گیا، پھر وہاں پر ڈبے لگے ہوتے تھے، ڈبے میں گئے، آپ نے سکہ ڈالا، ٹکٹ نکال لیا. اس کے بعد پتہ چلا کہ بھائی آپ کے پاس ایک پاس آ گیا ہے، آپ وہاں پہ جیسے انٹر ہوں گے وہاں پہ آپ اس کو ڈیجیٹلی دکھائیں گے، آپ کا پاس کنفرم ہو گیا آپ کا. یہ بس میں بھی ہوتا تھا، ٹرین میں بھی ہوتا تھا، جہازوں میں بھی ہونے لگا، سارے کام ہو گئے. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بالکل صحیح ہے اور دنیا کے بہت سارے مسائل صحیح کرے گی. لیکن میں نے عرض کیا وہ ہیومن ڈیسیژن کی جگہ بیٹھ سکے گی؟ ایسا نہیں ہوگا. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر کبھی ایسا ہونے لگا تو پھر ہم بھی انسان نہیں بچیں گے، ہم بھی مشین کا ہی ٹکڑا ہوں گے، پھر ہم بھی پھر انسان نہیں ہوں گے. اور وہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اوپر کوئی ایسا دن آئے کہ ہم سب بھی مشین کے ہی ٹکڑے بن جائیں گے، تو ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا. اور دین کو ریپلیس کرے، مرجعیت کو ریپلیس کرے، ہدایت، اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بات میں آپ کی خدمت میں بس آخری اور عرض کر دوں، دین کچھ ایسے مسئلوں میں ہمیں مدد دیتا ہے جو شاید ہم اپنی عقل سے بھی حل کر پاتے، شاید. مثلا ہائیجین کے کیا اصول دین نے دیے؟ کہا بھائی تم لوگ رات کے وقت پانی پیو، بیٹھ کے پیو، 3 گھونٹ میں پیو. شاید میڈیکل ریسرچ کر کے ہم اس کو سولو کر لیتے، لیکن دین کچھ ایسی جگہوں کے اوپر ہمیں ہدایت دیتا ہے جو میڈیکل ریسرچ کے ذریعے سے سولو ہو ہی نہیں سکتے تھے.
تو مثال کے طور پر میں اپنے دین سے پوچھتا ہوں کہ خدایا میں تیرے سامنے اپنی بندگی دکھاؤں. مثال کے طور پر کہوں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کیا مشین ریپلیسمنٹ میں یہ کر سکتی ہے؟ کچھ چیزیں اگر ہمارا وجود صرف باڈی ہوتا نا تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمیں ریپلیس کر لیتی. ہم لوگ صرف باڈی نہیں ہیں، ہم لوگ روح بھی ہیں. ہم صرف اس دنیا میں نہیں رہیں گے. علامہ طباطبائی کا جملہ میں بہت دفعہ دہراتا ہوں. وہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے ہم لوگ فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں، ہم لوگ بقا کے لیے خلق ہوئے ہیں. ہم لوگ باقی رہیں گے، یہاں سے وہاں جائیں گے، وہاں سے وہاں جائیں گے، باقی رہیں گے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس دنیا میں کام آ سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو پائے گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.